گا، اس لیے بھی ایس او پیز کا عمل کروانا ضروری ہے۔ میں صرف ایک چیز اور آپ کو آگاہ کہ اس نے جو لاک ڈاؤن ہے ساری دنیا میں کیا تباہی مچائی ہے، بزنس بینکرپٹ ہو رہی ہیں، وہ ملک جو کہ امیر ترین ملک تھے ان کو مصیبت پڑ گئی ہے، جو ملک دوسرے ملکوں کو قرضہ دیتے تھے وہ آج مقروض ہوتے جا رہے ہیں، ان ملکوں کے اندر بزنسز تباہ ہوتی جا رہی ہیں۔ تو پاکستان تو وہ ملک تھا جو بڑے مشکل وقت سے نکل رہا تھا۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب لوگ بات کرتے ہیں کئی کہتے ہیں جی کہ لاک ڈاؤن لگا دینا چاہیے تھا اور سخت، کئی ایسے بھی بات کرتے ہیں، حالانکہ ہندوستان سے ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اگر جنہوں نے سب سے سخت لاک ڈاؤن لگایا تھا ان کو بھی کھولنا پڑا جبکہ ان کے کیسز بڑھ رہے ہیں، ان کے بھی آج ہسپتال ممبئی میں ہسپتال بھرے ہوئے ہیں کرونا کے مریضوں سے۔ سو لاک ڈاؤن سخت لگایا بھی، غربت بھی بڑھی، غریب بھی کچلا گیا، اور اس کے باوجود کیسز بڑھتے رہے۔ تو لاک ڈاؤن سے ایک حل نہیں تھا، لیکن ہمارے ملک کو، حالانکہ ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا، ہمیں اب تک 800 ارب روپے کا ہمارا جو ٹیکس ہے اس کے اندر کمی آئی ہے، کیونکہ بزنسز بند ہو گئی، ہمارا ٹیکس نیچے چلا گیا۔ جب 800 ارب روپیہ اس ملک کے ٹیکس کے اندر کمی آئے، جو پہلے ہی ملک بڑی مشکلوں سے ایک مقروض ملک نکل رہا تھا ایک مشکل وقت سے، اور مشکل وقت کیا تھا کہ جب ہماری حکومت آئی تو پہلے سال میں جتنا ہم نے ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کیا تھا اس کا آدھا قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں چل گیا، جو قرضیں پچھلی حکومتوں نے لی تھی۔ تو ملک کو چلانا پڑا آدھے صرف ٹیکس کے پیسے سے، تو پہلے ہی ہمارا ٹیکس اتنا زیادہ نہیں تھا، تو اس کا آدھا صرف ٹیکس کا پیسہ ملک چلانے پہ گیا، کیونکہ آدھا قرضوں کی قسطوں پہ۔ اب تک ہم 5000 ارب روپیہ اب تک ہم دے چکے ہیں پچھلے حکومتوں کی قرضے لیے ہوئے ان کے سود دینے پہ 5000 ارب روپیہ اب تک ہم سود دے چکے ہیں جو قرضے پچھلی حکومتوں نے دیے تھے۔ تو ان حالات میں جب ہمارا 800 ارب روپیہ ٹیکس کم ہو گیا ہے، اس کا مطلب ملک کو آگے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ابھی ہم بجٹ بنا رہے ہیں، اس میں ہم سب کو ایک بہت بڑا چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں خرچے اور کم کرنے پڑیں گے، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیسے ہم اپنی آمدنی بڑھائیں۔ تو جو ہم نے اپنی کنسٹرکشن پہلے سے کھولی اور انڈسٹری کو کھولنے کی کوشش کی، مقصد ہی اس کا یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کو روزگار ملے، کیونکہ جو دیہڑی دار تھے، جو غریب طبقہ تھا، اصل تو اس کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے۔ یہ آپ کے لیے میرے یہ جو ہمارے ٹائیگرز آپ سن رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ لاک ڈاؤن کا میری طرح کے لوگوں کا، پیسے والے لوگوں کا، جن کو حکومت میں کام کر رہے ہیں، تنخواہیں مل رہی ہیں، جو آرام سے گھروں میں رہ رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، ہمارے لیے تو بلکہ آسان ہے لاک ڈاؤن، ہماری تو زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ لاک ڈاؤن اصل میں غریبوں کے لیے، تنخواہ دار، جو دیہڑی دار ہے، جو ہمارے جو محنت کش لوگ ہیں، ان کے لیے سب سے مشکل رہا ہے، اور ان کے اوپر سب سے زیادہ بوجھ پڑا ہے، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ احساس پروگرام میں ان تک پیسہ نہ پہنچاتے، آج بہت ہی برے حال ہونے تھے۔ لیکن احساس کتنا اور پیسہ دے سکتا ہے، اس لیے ہمیں یہ جو آگے ساری بزنسز کھول رہے ہیں، اور اس لیے ضروری آپ کا پھر لوگوں پہ ایس او پی پہ عمل کروانا، کیونکہ جب آپ عمل کروائیں گے تو یہ جو ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی لاک ڈاؤن کی، اور ہماری معیشت چلنی شروع ہوگی، لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اب میں آپ کو اپنے ٹائیگرز کو میں خاص طور پہ جو بتانا چاہتا ہوں کہ آگے آپ کا رول کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو سب سے پہلا آپ کا رول ہے وہ یہ کہ آپ نے ایس او پیز کے اوپر عمل کروانا ہے۔ وہ تو آپ نے اس کے لیے اب ہم نے فیصلہ کیا، آپ کو ہم کارڈز دیں گے، آپ کے لیے یہ عثمان ڈار تیار کر رہے ہیں، ہمارے پاس سارا ڈیٹا بیس ہے آپ کا، ہم نے سب کو آپ کے ایڈمنسٹریشن کے تھرو کرونا یہ جو ٹائیگرز کے کارڈز ملیں گے آپ کو۔ یہ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو ایڈمنسٹریشن کو بھی پتہ ہوگا آپ کون ہیں۔ اگر ہاٹ سپاٹ کے اندر خاص طور پہ بند کرنا پڑا لوگوں کو کیونکہ وہاں پھیلے نہ، تو ادھر اگر ہم نے کھانا پہنچانا ہو، اگر وہاں پھرنا ہو اس علاقے کے اندر، اس کے لیے آپ کو فائدہ دے گا۔ پھر جو اس کا دوسرا آپ کو فائدہ ہوگا یہ
کہ آپ نے ابھی بھی جو بے روزگار ہوئے ہیں لوگ اور جو مشکل میں ہیں ان کا ہمیں آپ نے پوری انفارمیشن دینی ہے. وہ ہم اپنے ڈیٹا بیس پہ فیڈ کر رہے ہیں اور کئی جو ٹائیگر سے انفارمیشن ہمیں آئی ہے وہ ہم نے پروسیس کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس آنے والے دنوں کے اندر اب ان لوگوں کو جن کی نشاندہی جو بے روزگار لوگ ہوئے تھے مزدور ان کی نشاندہی جو آپ نے کی تھی ان کو آپ سے ہم ڈسٹریبیوشن کرنے لگے ہیں. تو آپ نے وہ ڈسٹریبیوشن کے اوپر بھی کیا ٹھیک چل رہی ہے ہمیں انفارمیشن دینا ہے کہ وہ ٹھیک چل رہی ہے. اس کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ نے ہم نے اس کا ڈسٹریبیوشن کا بتانا ہے. اس کے بعد جو میں آپ کی جو مجھے ضرورت پڑے گی آپ کی آنے والے دنوں میں وہ 2 اور ایریاز میں مجھے آپ کی ضرورت پڑے گی. ایک ہے یہ جو ٹڈی جو لوکسٹ. اب یہ جو اس کا اٹیک ہوا ہے یہ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد 30 سالوں کے بعد پاکستان میں اٹیک ہوا ہے. ہمیں نہیں ہوا, ہندوستان میں بھی آ رہا ہے, ایران میں بھی ہے, افریقہ صومالیہ ان علاقوں کے اندر بہت بری طرح یہ بڑی دیر کے بعد اتنی بری طرح لوکسٹ اٹیک ہوا. لوکسٹ جو ٹڈی آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا سب سے زیادہ فصلوں کے اوپر نقصان ہوتا ہے اور یہ بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے, قحط پڑ سکتے ہیں. افریقہ کے اندر تو آپ وہ سمجھ رہے ہیں کہ لوکسٹ کی وجہ سے قحط پڑیں گے. تو اس کے لیے ہم آپ کو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے ان علاقوں میں جدھر ہم سمجھتے ہیں کہ ٹڈی کا اٹیک ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں. تو ایک تو اس کے لیے میں آنے والے دنوں میں آپ کے لیے ہم آپ کو کنیکٹ کریں گے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. جو دوسرا ہے وہ یہ کہ ہم آپ کو پتہ ہے یہ جو کلائمیٹ چینج ہے, یہ جو موسم گرم ہو رہا ہے, یہ پاکستان کو اس سے بہت بڑا خطرہ ہے. کیونکہ ہمارا جو دریاؤں میں پانی آتا ہے جب موسم گرم ہوتا ہے تو جب پانی آتا ہے ہمارے جو گلیشیئرز ہیں 80% ہمارے دریاؤں میں پانی ہمارے گلیشیئر سے آتا ہے. تو جیسے جیسے موسم گرم ہوتا ہے ہمارا یہ جو گلیشیئرز میں پانی پگھلتا ہے آگے جا کے, اور خاص طور پہ آپ نوجوان ہیں, اس ملک میں ہماری جو آنے والی نسلوں کو بڑی مشکل پڑے گی کیونکہ دریاؤں میں پانی کم ہوتا جائے گا. اس کا ایک تو توڑ ہے, اور بھی ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو امیشنز روکنی ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں, لیکن جو ایک ہے وہ کہ پاکستان میں ہم یہ جو ہم نے 10 ارب درخت لگانے کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے جو چل رہا ہے اس کے اندر میں چاہتا ہوں آپ شرکت کریں. جو کلین اور گرین پاکستان ہے, ایک تو صفائی ہے اس کے اندر بھی ہم آپ کو ڈائریکٹ کرتے رہیں گے کہ ہم نے اپنے علاقوں میں صفائی کیسے کرنی ہے, لیکن جو درخت لگانے ہیں جو آنے والے ابھی اگلے مہینے میں کہ آخر میں جو برسات کے اندر ہم نے پلانٹیشن کرنی ہے, درخت لگانے ہیں, میں اس کے اندر آپ کو چاہوں گا کہ اس میں پوری طرح آپ شرکت کریں. اور یہ بھی ہم آپ کو پورا پروگرام دیں گے, وہ ڈیولپ کر رہے ہیں آپ کہ ہم کیسے آپ کے ٹائیگرز کو استعمال کریں گے پاکستان کو ہرا کرنے کے لیے. ہر ایریا کے اندر پہلے ہم آپ کو کہیں گے لوکیٹ کریں, چھوٹے چھوٹے علاقے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ وہ آپ ہمیں بتائیں گے, گوگل میپ پہ ہم دیکھیں گے, اور ان سارے علاقوں کو ہم نے فیصلہ, ایک تو جنگلات کے اندر کہ ہمارے جنگلات خالی ہو گئے تھے پنجاب میں علاقوں کے اندر, ایک پہاڑی علاقوں میں جو درخت کاٹے ہیں ان سارے علاقوں میں ایک تو وہ ہم اس پہ کر رہے ہیں, لیکن شہروں کے اندر کئی علاقے ہیں جدھر ہم درخت اگا سکتے ہیں, شہروں کو اپنے ہرا کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر مجھے آپ کی بڑی ضرورت پڑے گی. میں چاہوں گا کہ آپ یہ جو گرین اور پرنٹ پاکستان ہے اس میں آپ پوری طرح شرکت کریں. اور دوسری چیز یہ جو آخر میں جو ایک اور چیز ہے, یہ جو ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز ہیں, ہم نے ایک اور بھی بڑی وجہ ہے کہ مہنگائی بہت تیزی سے اوپر نہیں گئی, کیونکہ جب لاک ڈاؤن ہوا تو ٹرانسپورٹ بند ہوگی, جب ٹرانسپورٹ بند ہوئی تو کھانے پینے کی چیزوں قیمتیں اوپر جانی شروع ہو گئی. تو اس میں ہم نے پھر اپنی جو یوٹیلیٹی سٹور تھے ادھر 50 ارب روپیہ ہم نے ایکسٹرا ڈالا, اور اس کی وجہ سے یہ قیمتیں وہ نہیں گئیں. آپ نے دیکھا رمضان میں جتنی قیمتیں اوپر جانی تھی کیونکہ ساری سپلائی افیکٹ ہوئے تھے, چیزیں پہنچ نہیں رہی تھیں, وہ اس لیے نہیں گئیں کہ ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر مسلسل ہم چیزیں پہنچاتے رہے. تو جو یوٹیلیٹی سٹورز کا بھی آپ نے اب کئی جگہ سے بڑی اچھی ہمیں ٹائیگر سے فیڈ بیک ملی ہے, انہوں نے بتایا کہ کئی یوٹیلیٹی سٹورز میں کس چیز کی کمی ہے, تو اس کے اوپر ہم رسپونڈ کر سکیں یہاں سے. تو ایک تو آپ نے یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر دھیان رکھنا ہے, کیونکہ آنے والے دنوں میں جب تک ہماری پوری طرح معیشت کا پہیہ چلنا نہیں شروع ہوتا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہیں بھی مسئلے آئیں, چیزیں مہنگی ہوں, آپ نے ہمیں بتانا ہے. اور
اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جو ہورڈنگ کرتے ہیں، اس میں بھی آپ نے نشاندہی کر کے ایڈمنسٹریشن کو بتانا ہے، یا آپ پورے ہمارے جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ڈالیں تاکہ ہم اس کو روکیں۔ اس کی وجہ سے بھی قیمتیں اوپر جاتی ہیں۔ اصل میں آپ کا جو ٹائیگرز ہیں، آپ نے اپنی عوام کی حفاظت کرنی ہے، خاص طور پہ جو لوگ سب سے زیادہ متاثر ہیں اس سے، جو ہماری غریب عوام ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ اور یہ آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو ہم مسلسل آگاہ کرتے رہیں گے کہ آپ کی ڈیوٹیز اور کیا ہے۔ تو آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے ابھی تک کیا۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے بعد اور ملکوں نے بھی کرونا یہ والنٹیئرز رضاکار کیے۔ برطانیہ میں ان کے تھے 2.5 لاکھ جن لوگوں نے رضاکار کے لیے اپلائی کیا، اس میں سے کتنوں نے، اس میں سے صرف 35,000 نے کام کرنے کے لیے ان کو جو نکلے، تو 2.5 لاکھ میں سے صرف 35,000 نکلے۔ ہمارے 10 لاکھ میں سے 1.25 لاکھ لوگوں نے آگے کام کیا۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا ہندوستان میں کرناٹکا نے، انہوں نے بھی رضاکار کو رجسٹر کروایا، اس میں سے صرف 30,000 ان کے پاس رضاکار آئے۔ اور اٹلی نے بھی رضاکار جو اناؤنس کیے، ان میں سے صرف اب تک 60,000 لوگوں نے اٹلی کے اندر نکلے۔ تو ہمارے ملک میں ماشاءاللہ ہمارے کوئی کمی نہیں ہے جذبے کی اور جنون کی، اور بڑا مجھے خوشی ہوئی دیکھ کے کہ ہمارے 10 لاکھ ہیں اور ان میں سے 1.25 لاکھ نے کام کیا، لیکن اصل کام ابھی آپ کا آگے آنے والا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی، ہم آپ کو ادھر سے انسٹرکٹ کریں گے۔ سب سے پہلے جو ڈیوٹیز ہے آپ کی SOPs کی کارڈز آپ کو پہنچائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو آپ کون ہیں اور آپ نے کن ایریاز کے اندر جانا ہے، اور ہمیں بتانا ہے کہ کون SOPs فالو کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، تاکہ پھر ہم ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ان کے پاس جائیں، کیونکہ ایڈمنسٹریشن کے پاس اب ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ اپنا بھی کام کریں اور وہ ساتھ جا کے اس کے اوپر بھی نشاندہی کریں کہ کتنی بزنسز کون کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم عمران خان ٹائیگر فورس رضاکاروں سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کرونا کی وجہ سے جو چیلنج پیدا ہوئے، ان کی وجہ سے رضاکاروں کی ضرورت محسوس کی گئی۔ 10 لاکھ رضاکار جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے ٹائیگر فورس میں، اور اس میں سے 2.25 لاکھ رضاکاروں نے اب تک گھروں سے باہر نکل کر کام کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عوام اگر اب بھی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تو صورتحال قابو میں آ سکتی ہے، قابو میں رہ سکتی ہے۔ یہ جو لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا گیا، یہ ان لوگوں کو مزید غربت سے بچانے کے لیے کیا گیا جو پہلے ہی دہاڑی دار تھے، جو یومیہ اجرت پر کام کرتے تھے۔ ان گھروں کے چولہے بند ہو گئے، ان گھروں میں غربت زیادہ آ گئی اور بھوک سے مرنے کا احتمال پیدا ہو گیا۔